تو جی فوج کا جو بجٹ ہے وہ ایک اس کا آڈٹ ہونی چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونا چاہیے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ. اور فوج کے بجٹ میں سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے اور بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے قرضے لے رہے ہیں, قرضے قسطیں ادا کرنے, اور نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ روزگار دے سکتے ہیں, نہ انصاف دے سکتے ہیں, مافیاز پھر رہے ہیں بندوق کے زور. یہ چل نہیں سکتا نظام, لیکن چل رہا ہے. خان صاحب, سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ یہ اکیلے جرنلسٹ نہیں مارے گئے, قبائلی علاقے میں کئی جرنلسٹ مارے گئے ہیں اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی. اور وہ نیسسریلی وہ ملیٹنٹ سے نہیں مارے, وہ مجھے شک کیا کہ ہماری ایجنسیز. میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. تو میں نے اس سے جب نام انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال. اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ غلط اپنی بہتری کے لیے, اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں آپ کے ساتھ. یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا غالب. ہم سپورٹ کر کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے. بار بار جب جنرل پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرل پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے. وہ پھر اپنے خود بینیفٹ لیتی ہے ملٹری. اب تو سارے ادارے دیکھیں تقریباً ریٹائر اور ان سروس جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اس سے بھی نقصان ہے فوج کو. یہ فوج کا کوئی خیر خواہ یہ نہیں, فوج کا خیر خواہ ہی تنقید کرے گا اس کو. میرے پاس کئی ریٹائرڈ جنرل ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ. لیکن اب پبلک میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, کرپشن کے ایلیگیشن لگ رہے ہیں. فوج جب کھل کے سویلین لائف میں آ جائے گی, اب محمود الرحمان رپورٹ پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے, تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سویلین لائف میں آئی ہے کرپشن آ گئی ہے, لینڈ گریبنگ کے ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر. یہ جو لینڈ گریبنگ کے اوپر ان کا نام آ رہا ہے, بدنامی ہو رہی ہے فوج کی. یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فوج کا خیر خواہ ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کر. Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes. When he talks about bringing those criminals of Mumbai to justice, so the time has come now again for Pakistan to completely review the way we have dealt with militant groups in our country. Establishment کا مطلب فوج, اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا ہے, 200 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا, کوئی قتلوں کے کیس نہیں ہوں گے. بھی تاثر ہے پاکستان میں, کیوں ایک تو طاقتور ہے پاور میں جو سیاستدان ہیں, دوسرے جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں. اب ISI ہے, لیکن اب مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے یا اب بڑی لیٹ سنے گئے. سوات کے اندر ہماری پارٹی کے ورکر کو کے باپ کو اور بھائی کو اٹھا کے لے گئے, اگلے دن ان دونوں کی لاشیں مل. بنگلہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے ایسٹ پاکستان کے جانے سے, وہ تو سبق نہیں سیکھے. حمود الرحمان رپورٹ جو چھپنی چاہیے تھی اور اس کے اوپر احتساب ہونا چاہیے تھا لوگوں کا, وہ تو 25 سال کے بعد ہندوستان میں چھپی. آج اگر ایسٹ پاکستان رہتا ہمارے ساتھ, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کم از کم 4 ملٹری آپریشن کر دینے تھے ان کے اوپر. بلوچستان میں 3 کر دیے ہیں, فاٹا میں کر دیے ہیں, سندھ میں کر دیا ایک دفعہ پہلے 80s میں. میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا, میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا, ایسے بے غیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں. یہ بے غیرت لوگ ہیں. نشاد احمد بے غیرت, یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت ہے. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ اس ملک کے میر جعفر, میر صادق, یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا. اور آپ کو پتہ نہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ نہیں, ایک چیک پوسٹ کے اوپر 5 ججز کو مارا, 3 عورتیں, ایک پریگنٹ عورت تھی. اور اگر وہ ایک جو فوٹوگرافر میرے پاس چھپ کے تھے,
اگر ان کے خلاف ایکشن بینیفٹ لیتی ہے ملٹری. اب تو سارے ادارے دیکھیں تقریباً ریٹائر اور ان سروس جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اس سے بھی نقصان ہے فوج کو. یہ فوج کا کوئی خیر خواہ یہ نہیں، فوج کا خیر خواہ ہی تنقید کرے گا اس کو. میرے پاس کئی ریٹائرڈ جنرل ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ. دیکھیں نا پبلک میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، کرپشن کے ایلیگیشن لگ رہے ہیں. فوج جب کھل کے سویلین لائف میں آ جائے گی، اب حکومت رحمان رپورٹ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سویلین لائف میں آئی ہے کرپشن آ گئی ہے، لینڈ گریبنگ کے ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر. یہ جو اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے. بار بار جب جنرل پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرل پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے، وہ پھر اپنے پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. نیشنل لیڈرشپ سے کیا مراد ہے؟ نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں نا، جو لوگوں کا نیچرل لیڈر. Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. Agencies کو تو مسنگ پرسنز کی وجہ سے وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں. اور ایف بی آئی ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوا رہے تھے. کیا تاثر جائے گا کہ لوگ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج، اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا، 200 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا، کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے، چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا. فوج جو آج فوج کروا رہا ہے جنرل مشرف اپنی کرسی کے لیے، آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے. اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاور میں آئے گی اگلی باری، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس ملک میں فوج اپنے آئینی رول کے اندر رہے گی. کیسے؟ ہم لے کے آئیں گے. میں اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، میں اجازت دوں فوج کو کہ آپ فیصلے کریں کہ کیسے جنگ لڑنی ہے، میں فیصلے کروں گا. اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز ایڈمیٹڈ آن BBC دیٹ ہی وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جنرل مشرف was one of the most hated men in Pakistan today. People hold him responsible for getting us stuck in someone else's war, where today all along the western border, our own army is killing our own people. آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی. اب اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک جو آج کا بیان ہے ایک فرسٹریٹڈ شخص کا بیان لگتا ہے، ایک ایسے شخص کا جو جعلی طریقے سے حکومت میں آیا اور اب شاید اصلی طریقے سے واپس جانے لگا ہے. اسی ضمن میں ایک اور بیان بھی آج بڑا دلچسپ تھا، اور وہ انہوں نے بیان دیا وزیر اعظم پاکستان نے. اگر کسی نے ان چوروں کو NRO دینے کی کوشش کی تو وہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اسی طرح کی کوئی بات کی. اچھا، NRO تو عمران خان صاحب خود نہیں دینا چاہتے تھے. پہلے یہ کہتے تھے میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، ان چوروں ڈاکوؤں کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ کسی اچانک کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. ایک چیک پوسٹ کے اوپر 5 ججز کو مارا، 3 عورتیں، ایک بیچاری پریگننٹ عورت تھی، اور وہ عورت ہاتھ اڑا رہی ہے، 7 مہینے کی پریگننٹ ہے، اور اس کو گولیاں مار رہے ہیں. تو جب تک ان مجرموں کو، یہ مجرم ہے جس کا ایک لڑکے کو کراچی میں مارا گیا. ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئیں جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو کنٹرول سیاستدان چاہیے، ان کو کنٹرول جج چاہیے، ان کو کنٹرول بیوروکریٹ چاہیے، اور یہ ساری الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. میں تحریک انصاف کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر خلیل، وہ اور اس کا بھائی ٹرائبل علاقے میں 2 گاڑیوں میں جا رہے تھے. پاکستان کا ہیلی کاپٹر آیا، وہ سارے گاڑیوں سے نکلے، گاڑیاں روکی، اور قانون جو ان کو کہتا تھا ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے، گاڑیوں سے باہر نکل گئے. وہ ہیلی کاپٹر گن، اپنی ہیلی کاپٹر گن شپ نے ان کو شیل کیا، اس کا بھائی مارا گیا، بھائی کے بچے مارے. ہماری فوج ہی نے الیکشن کروائے، الیکشن جیتے ان کی پارٹی، اور اسی کے اوپر آپریشن کر دیا. اور آپریشن کیا ایسا کہ آپ
اب جب بھی شہروں میں اب فوج کا قصور نہیں, اب فوج کو شہریوں کے اندر اٹیک کروا دیں, ایک بستی سے گولی آتی ہے وہ ساری فوج ادھر ان کو. حمود الرحمان رپورٹ میں بڑے واضح طریقے سے آج سے 35 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس میں فوج کے اندر کرپشن آئی ہے. جنرل جو ہے نا وہ اندر دام ہی نہیں ہے نہ بڑا قدم اٹھا. ہاں یہ اسی 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دو نا تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا. ان کے اثاثے فوجی اہلکار جو ہیں یا افسران ہیں اور عدالتوں کے جو افسران ہیں ان کے بھی اثاثے سامنے آئیں گے, ججز کے, یعنی کیا کر پائیں گے ان کو. جو لوگ گورنمنٹ کی سیلریز پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور پولیٹیشینز, سب کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں. میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا؟ کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے, جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی نہیں. میں ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے, جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے, ٹریننگ دی ہم نے, ان کو استعمال کیا, ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا. میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں شرمندہ فیل کرتا ہوں اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا, یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہے, یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں یہ میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. کہ جو ملک کے اوپر کنٹرول کر ساری ریسورسز پہ بیٹھ گئی. آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں, حمود الرحمان کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھا, جسٹس تھا. اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں کوئی چیزیں تو پڑھیں. اس نے کہا فوج کی ٹاپ براس کا ستیہ ناش ہو گیا, کرپٹ ہو گئی ہے, سافٹ ہو گئی ہے, پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے, ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے. تب کہا تھا سویلین افیئرز میں. آج سوچیں کہ فوج جو آج فوج کروا رہا ہے جنرل مشرف اپنی کرسی کے لیے, آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے, اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے. اچھا, بے نظیر بھٹو کو اور نواز شریف کو ملک میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, یا آپ جیسے سیاستدانوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے دونوں کو, اور میں ابھی میاں نواز شریف سے ملنے جا رہا ہوں اور میں ان کو پوری تاکید کروں گا کہ وہ جلدی سے جلدی واپس آئے پاکستان. نہیں آتے یہ دونوں, اس وقت سیاستدان کیا کریں گے؟ اگر وہ نہیں بھی آتے تو ہماری جدوجہد رہے گی, لیکن ہم کوشش کریں گے دونوں کو بلانے کی. ہماری جدوجہد چلے گی. ساری آل پارٹیز کانفرنس ہے لندن کے اندر, جس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کیسے مل کے ایک جوائنٹ اسٹرگل کرنی ہے, پہلے جمہوریت کے لیے اور اس کے بعد پھر اپنے الیکشن مینیفیسٹو. عمران خان, BBC کے سامعین کے لیے اور BBC Urdu.com کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ.